نماز، جسے اسلام میں صلاۃ یا نماز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے اور ان لوگوں کو بہت سے فوائد فراہم کرتی ہے جو اس پر باقاعدگی سے عمل کرتے ہیں۔ نماز مسلمانوں کے لیے اللہ سے جڑنے کا ایک بنیادی طریقہ ہے۔ یہ عبادت اور سپردگی کی ایک شکل ہے جو فرد اور الہی کے درمیان روحانی بندھن کو مضبوط کرتی ہے۔ دن میں 5 بار یعنی نماز فجر، نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ادا کرنے سے انسان کی روزمرہ کی زندگی میں نظم و ضبط، ساخت اور اس کے علاوہ معمولات کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ باقاعدگی، وقت کی انتظام اور متوازن طرز زندگی کو فروغ دیتی ہے۔ نماز روحانی تزکیہ اور صفائی کا ایک ذریعہ ہے۔ باقاعدگی سے نماز پڑھنے سے دل، دماغ اور روح کو گناہوں اور منفی اثرات سے پاک کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نماز کے دوران مسلمان تلاوت، رکوع، سجدہ اور دعا میں مشغول ہوتے ہیں، جس کے لیے توجہ، ارتکاز اور ذہن سازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مشق ذہنی وضاحت، توجہ اور اسلامی میں موجودگی کو بڑھاتی ہے۔ اجتماعی نمازوں میں جیسے کہ نماز جمعہ، اس میں مسلمان ایک برادری کے طور پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ مومنین کے درمیان سماجی بندھن، اتحاد اور یکجہتی کو مضبوط کرتے ہیں۔ نماز میں شامل جسمانی حرکات جیسے کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور بیٹھنا اور مجموعی جسمانی تندرستی کو فروغ دیتا ہے۔ باقاعدگی سے نماز صحت کے بہتر نتائج میں حصہ ڈال سکتی ہے۔ نماز جذباتی استحکام اور سکون کا ذریعہ فراہم کرتی ہے، خاص طور پر مشکل وقت میں۔ یہ غور و فکر، شکر گزاری اور اللہ سے رہنمائی حاصل کرنے کی جگہ فراہم کرتی ہے۔ نماز میں مختلف تلاوتوں اور دعاؤں کے ذریعے مسلمان مسلسل اللہ کو یاد کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، عقیدت، عاجزی اور تعظیم کا گہرا احساس پیدا کرتے ہیں۔ دعا کا عمل خلوص نیت اور لگن کے ساتھ مل کر اندرونی سکون، اطمینان اور تکمیل کے احساس کا باعث بنتا ہے۔ یہ تناؤ، اضطراب اور پریشانیوں کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے، ذہنی تندرستی کو فروغ دیتا ہے۔ نماز کی مسلسل مشق روحانی نشو و نما، خود آگاہی اور کسی کے ایمان کے ساتھ مضبوط تعلق میں معاون ہے۔ یہ زندگی کے مقصد اور روحانی اقدار کی اہمیت کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ نماز صرف ایک رسمی عمل نہیں ہے، بلکہ عبادت کی ایک جامع شکل ہے جس میں روحانی، جسمانی، جذباتی اور سماجی جہتیں شامل ہیں، جو اخلاص اور عقیدت کے ساتھ اس میں مشغول ہونے والے مسلمانوں کو بہت سے فوائد فراہم کرتی ہیں۔ رمضان المبارک، جسے رمضان بھی کہا جاتا ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اسلامی قمری کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے اور صبح سے غروب آفتاب تک روزہ رکھ کر منایا جاتا ہے۔ رمضان مسلمانوں کے لیے خود شناسی، نظم و ضبط اور روحانی ترقی میں مشغول ہونے کا وقت ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا مطلب صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں منفی خیالات اور اعمال سے پرہیز بھی شامل ہے۔ رمضان عالمی سطح پر مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے احساس کو فروغ دیتا ہے۔ ایک ساتھ روزہ رکھنے کا عمل یکجہتی کا احساس پیدا کرتا ہے اور کمیونٹی کے اندر بندھنوں کو مضبوط کرتا ہے۔ مسلمانوں کو رمضان کے دوران سخاوت اور ہمدردی کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ خیراتی سرگرمیوں میں مشغول ہوتے ہیں، جیسے کہ کم خوش نصیبوں کو خیرات دینا اور کمیونٹی سروس کے منصوبوں میں حصہ لینا۔ رمضان کی رات کو خاص طور پر بابرکت سمجھا جاتا ہے، جس میں لیلۃ القدر فرمان کی رات سب سے اہم ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اس رات کی عبادت اور دعائیں 1000 مہینوں کی عقیدت کے برابر ہیں۔ رمضان کے دوران روزہ رکھنے سے صحت کے مختلف فوائد دکھائے گئے ہیں، جیسے کہ خود پر قابو رکھنا، انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانا اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینا۔ مجموعی طور پر رمضان دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے روحانی تجدید
خود کو بہتر بنانے اور اجتماعی تعلقات کا مہینہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انسانیت کے احترام پر بات کریں گے، انسان کو لے کے بات کریں گے کہ انسان کتنا قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اپنے بزرگوں کی عزت کرو، اپنے بزرگوں کی عزت کرنا ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی عزت کرنا، اور جو انسان اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی یہ بات اتنی آپ کو سمجھائی گئی ہے کہ اگر آپ اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امت سے باہر ہیں۔ تو یہ ادب یا رسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے انسان کو لے کے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت واصف علی واصف ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا احترام اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایک انسان جو کہ آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنے بزرگوں کے دم سے ہے اور کتنے بزرگ اس کے دم سے آگے آنے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ میرا ذہن میں جتنے بھی بزرگ آئے جنہوں نے ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھایا، آج اس کی تاثیر دیکھیں کہ ہم بھی کلمہ گو ہیں اور اسی طرح اللہ کے حکم سے خیر کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو انسان کو لے کے ہم عزی ہوئے ہیں اور عبادت کا تو بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن انسان کی دل آزاری کرتے ہیں، ہم اپنی صحت کو توڑ دیتے ہیں، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، ہماری فزیکل مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں رہتی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر آگے لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ تو یہ جو انسان کو فائدہ پہنچانا ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود کو فائدہ پہنچایا جائے۔ یہ ویڈیو اس لیے کہ اصلاح ہوتی جائے اور آپ کے اندر مثبت تبدیلی آئے تاکہ ہم ایک بہترین، خوبصورت اور اسلامی معاشرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ مسجد کے اندر کی زندگی اور مسجد کے باہر کی زندگی جب برابر ہو جائے تو سمجھ لو کہ نماز قائم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ مسجد میں جاتے ہیں، آپ کوئی گالی نہیں دے سکتے، وہاں صف میں سب برابر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اس وقت سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب آپ مسجد سے باہر نکلیں تو آپ نے اسی چیز کو فالو کرنا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو نماز بھی پوری پڑھتا ہے اور وعدہ بھی پورا کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کی مسجد کے اندر کی زندگی اور مسجد کے باہر کی زندگی میں زیادہ فرق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ نے مخلوق خدا والی بات کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔